السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے کسی نے پوچھا، آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا ہاں۔ سائل نے پھر پوچھا، اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت دیں۔ مجمع میں گستاخ کا نعرہ بلند ہوا، اس کا سر قلم کر دو۔ مگر عالم دین نے سب کو منع کر دیا۔ وہ اٹھے، اپنے حجرے میں گئے اور ایک پرانی سی صندوق لے آئے۔ انہوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا اور ایک خط تھا۔ انہوں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب عصر کا سورج بخارا کی عظیم درسگاہ کے بلند میناروں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ زردی مائل سنہری کرنیں صحن میں لگے سنگ مرمر کے ستونوں سے ٹکرا کر ایک نورانی منظر پیش کر رہی تھی۔ ہوا میں پرانی کتابوں، سوکھے پتوں اور کہیں دور سے آتے عود کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہزاروں طلباء کا ہجوم جو دنیا کے کونے کونے سے علم کی پیاس بجھانے آئے تھے، مگر سکوت کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ان سب کی نظریں درسگاہ کے وسیع چبوترے پر اس ایک ہستی پر جمی تھی، جن کا چہرہ ڈھلتے سورج کی روشنی میں بھی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ شیخ ابراہیم تھے، وقت کے امام، جن کے علم کا چرچا بغداد سے لے کر قسطنطنیہ تک تھا۔ ان کی سفید ریش مبارک، ان کی پر نور آنکھیں اور ان کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں۔ آج کا درس محبت الہی کے نازک اور گہرے موضوع پر تھا۔ شیخ ابراہیم کی آواز اس وسیع صحن میں گونج رہی تھی۔ لوگوں، محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت دلیل مانگتی ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے۔ یہ صرف تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو فنا ہو جانے کا نام ہے، اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا میں گم کر دینے کا نام ہے۔ محبت کا پہلا قدم تسلیم اور آخری قدم وہ بھی تسلیم ہے۔ یہ کہ تمہارے پاس اپنا کچھ نہ رہے، نہ خواہش، نہ ارادہ، نہ جان، سب اس کا ہو جائے جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ طلباء محویت کے عالم میں گم تھے، گو کسی کو اپنے جسم کا ہوش نہ تھا، آس پاس کے ماحول کا۔ شیخ نے اپنی بات مکمل کی اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ خود ان الفاظ کے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے ہی والے تھے کہ ہجوم کے آخری کونے سے ایک آواز بلند ہوئی، ٹھہریے اے ہمارے محترم استاد۔ یہ آواز عبداللہ کی تھی۔ عبداللہ وہ نوجوان طالب علم جو اپنی ذہانت اور منطق کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کی طبیعت میں شک اور جستجو کا عنصر غالب تھا۔ وہ ہر بات کی تہہ تک پہنچے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کی اس اچانک پکار پر ہزاروں گردنیں اس کی طرف مڑ گئیں۔ محفل میں جو سکون طاری تھا وہ جیسے ٹوٹ گیا۔ چند بزرگ اساتذہ نے ناگواری سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ شیخ ابراہیم نے اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ ان میں کوئی غصہ نہ تھا، صرف ایک پرسکون انتظار۔ کہو عبداللہ، کیا بات ہے؟ شیخ کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ عبداللہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چبوترے کے قریب آ کر رکا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ اے شیخ، اس نے بلند آواز میں کہا،
آپ نے فرمایا کہ محبت دلیل مانگتی ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے۔ شیخ ابراہیم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، بلا شبہ اس کے بغیر تو دعویٰ کھوکھلا ہے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے اپنے الفاظ کو مجتمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے وہ سوال پوچھ لیا جس نے پوری محفل پر سکتہ طاری کر دیا۔ شیخ، کیا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اس سوال کی گستاخی پر لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ یہ کیسا سوال تھا وقت کے امام سے، جن کی ساری زندگی عبادت اور علم میں گزری تھی؟ کئی طلباء غصے سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، عبداللہ ہوش میں آؤ۔ ایک بزرگ نے چیخ کر کہا، اسے درسگاہ سے نکال دو۔ مگر شیخ ابراہیم نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو خاموش کر دیا۔ ان کے لبوں پر وہی نرم مسکراہٹ قائم تھی۔ انہوں نے عبداللہ کی آنکھوں میں جھانکا اور نہایت سکون سے، نہایت اطمینان سے جواب دیا، ہاں عبداللہ۔ ان کی آواز میں کوئی تذبذب نہ تھا۔ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور اس کی محبت کا امیدوار ہوں۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو شاید محفل کا رنگ نہ بدلتا، لیکن عبداللہ کا زہر آلود تیر ابھی کمان میں باقی تھا۔ وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنی آواز کو پہلے سے زیادہ بلند کرتے ہوئے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت دیں۔ یہ دوسرا جملہ نہیں تھا، یہ ایک دھماکہ تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بھری محفل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ لوگوں کے سر شرم اور غصے سے جھک گئے۔ عبداللہ نے آج تمام حدیں پار کر دی تھی۔ وہ شیخ ابراہیم سے، جن کے جوتوں کی خاک کو لوگ آنکھوں کا سرما سمجھتے تھے، ان کی محبت الہی کا ثبوت مانگ رہا تھا۔ یہ توہین تھی، ایسی توہین جس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ عبداللہ خود بھی کانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شیخ ابراہیم چند لمحے خاموش رہے۔ وہ عبداللہ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کی جگہ غصے نے نہیں بلکہ ایک گہرے پر اسرار دکھ نے لے لی تھی۔ تم نے بہت اچھا سوال پوچھا عبداللہ۔ شیخ کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ ثبوت؟ ہاں، ثبوت تو ہونا چاہیے۔ وہ اپنی مسند سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی پوری محفل احتراماً کھڑی ہو گئی۔ شیخ کسی کو کچھ کہے بغیر ننگے پاؤں چبوترے سے اترے اور اپنے حجرے یعنی ذاتی کمرے کی طرف چل پڑے۔ اب محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کیا شیخ ناراض ہو گئے؟ کیا وہ عبداللہ کو بد دعا دینے گئے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ شیخ نے آج تک کسی سوال پر یوں محفل نہیں چھوڑی۔ وہ کیا لانے گئے ہیں؟ کوئی خاص کتاب، کوئی کرامت دکھائیں گے؟ عبداللہ وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اسے اس ذات کے غضب کا خوف تھا جس کی شان میں اس نے گستاخی کر دی تھی۔ چند طویل اور اذیت ناک لمحوں کے بعد حجرے کا پردہ ہٹا۔ شیخ ابراہیم واپس آئے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی، بہت پرانی، بوسیدہ سی لکڑی کی صندوقچی تھی۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا، نقاشی کے نشانات مدھم پڑ چکے تھے اور اس پر مٹی کی ایک تہ جمی تھی۔ وہ واپس چبوترے پر آئے۔
وہ صندوقچی اپنے سامنے رکھ دی۔ ہزاروں نظریں اس صندوقچی پر جمی تھیں، جیسے ان کی سانسیں اس سے اٹکی ہوں۔ یہ کیسا ثبوت تھا؟ ایک پرانی صندوقچی۔ شیخ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی زنگ آلود چابی نکالی اور اس کا چھوٹا سا تالا کھولا۔ تالا کے کھلنے کی ٹک کی آواز اس سناٹے میں بہت دور تک سنائی دی۔ انہوں نے دھیرے سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر سرخ ریشمی کپڑے میں لپٹی دو چیزیں تھیں۔ شیخ نے پہلے اس کپڑے کو چوما، پھر بڑی احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر موجود چیزوں کو دیکھ کر طلباء کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پہلی چیز ایک خط تھا جو زرد ہو چکے مڑے ٹوٹ چکے کاغذ پر پرانی سیاہی سے لکھا گیا تھا، اور دوسری چیز وہ ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک سوکھی کالی پڑ چکی پتھر جیسی سخت روٹی کا ٹکڑا تھا۔ یہ کیسا ثبوت تھا؟ یہ کیسی دلیل تھی؟ شیخ ابراہیم نے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس پر ایک بوسہ دیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ پرانا خط کھولا۔ کاغذ کے مڑنے کی آواز اس خاموشی میں عجیب طور پر گونج رہی تھی۔ انہوں نے عبداللہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اور خوف تھے۔ عبداللہ، شیخ نے کہا۔ ان کی آواز اب کسی اور ہی دنیا سے آ رہی تھی۔ تم نے ثبوت مانگا، یہ صندوقچی، یہ خط اور یہ سوکھی روٹی، یہی میرا ثبوت ہے۔ شیخ ابراہیم نے خط کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آواز میں اب ایک پرانی یاد کی لرزش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں ابراہیم 20 سال کا ایک لاغر نوجوان تھا اور علم کی تلاش میں اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور صحرا کے سفر پر تھا۔ شیخ ابراہیم کی لرزتی آواز خط کے الفاظ کو زندہ کر رہی تھی۔ محفل کا ہر شخص جیسے بخارا کی درسگاہ سے نکل کر 20 سالہ ابراہیم کے ساتھ اس صحرا کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ میرا قافلہ بصرہ سے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ میں غریب تھا، میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں تھا کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر علم کا سفر کرتا۔ میں قافلے کے ساتھ پیدل چلتا تھا۔ میرے پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے اور جوتیاں گھس گئی تھیں، لیکن میرے سینے میں علم کا جو شعلہ تھا وہ صحرا کی اس قیامت خیز گرمی سے زیادہ شدید تھا۔ میرے پاس زاد راہ کے نام پر صرف چند سوکھی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی تھا، مگر میرا توکل اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر تھا۔ سفر لمبا تھا اور صحرا بے رحم۔ ایک رات جب قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ہوا جو پہلے تھم گئی تھی اب ایک جنون کے ساتھ چیخنے لگی۔ سیاہ آندھی اٹھی، ریت کا ایک ایسا طوفان آیا کہ دن رات میں بدل گیا اور رات تاریکی میں ڈوب گئی۔ میں نے ریت کے ذروں کو اپنی آنکھوں، ناک اور کانوں میں گھستا ہوا محسوس کیا۔ اونٹوں کے بلبلانے اور انسانوں کے چیخنے کی آوازیں اس شیطانی ہوا کی آواز میں دب گئیں۔ میں نے اپنے عمامے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور زمین پر لیٹ گیا۔ یہ طوفان تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نہ جانے کب تک بے سدھ پڑا رہا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو سورج نیزے پر آ چکا تھا۔ ریت کا طوفان تھم گیا تھا، لیکن اپنے پیچھے ایک ابدی خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں دوڑائیں
دور دور تک جہاں تک نظر جاتی تھی ریت کے بلند و بالا ٹیلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ قافلے کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ میں بچھڑ گیا تھا، میں اس لامحدود صحرا میں تنہا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، میں چلتا رہا اس امید پر کہ شاید قافلے کے نشان مل جائیں یا کوئی نخلستان نظر آ جائے، مگر صحرا کسی کو معاف نہیں کرتا۔ میرے حلق سے پانی کا آخری قطرہ بھی خشک ہو گیا، میری مشک خالی تھی اور کھجوریں کب کی ختم ہو چکی تھی۔ تیسرا دن شروع ہوا، پیاس اور بھوک سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، میرا حلق کانٹا بن چکا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے موت اپنے سر پر منڈلاتی نظر آ رہی تھی۔ میں ایک ٹیلے کے سائے میں گر پڑا، مجھ میں مزید ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے دین کا علم حاصل کرنے نکلا تھا، کیا میری منزل یہی ریت ہے؟ کیا ابراہیم کا سفر ادھورا رہ جائے گا؟ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں کہ اچانک میری نظر ایک پوٹلی پر پڑی جو ریت میں آدھی دبی تھی، شاید کسی پرانے قافلے سے گری ہوگی۔ میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی، میں گھسٹتا ہوا اس تک پہنچا۔ میرے کانپتے ہاتھوں سے گرہیں نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے دانتوں سے کاٹ کر کھولا۔ اس کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر شیخ ابراہیم ایک لمحے کو رکے۔ انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر انہوں نے صندوقچے میں رکھی اس سوکھی روٹی کی طرف اشارہ کیا، وہی روٹی کا ٹکڑا جس کا ایک حصہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ محفل میں ایک سسکی ابھری۔ شیخ نے دوبارہ خط کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ سوکھی تھی، سخت تھی، اس پر ریت جمی تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے، تو نے میری سن لی، تو نے اپنے طالب علم کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں نے اس روٹی کو ریت سے صاف کیا، میں اسے کھانے ہی والا تھا، میں نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ میرے کانوں میں ایک بہت ہی کمزور کراہنے کی آواز آئی۔ میں چونک گیا، میں آواز کی سمت دیکھا۔ قریب ہی ایک جھاڑی کے پیچھے ایک عورت اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ بھی شاید اسی طوفان میں بچھڑی تھی۔ ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی۔ بچے پیاس اور بھوک سے بے حال تھے، ان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ جیسے بے ہوش تھے۔ عورت کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس نے مجھے روٹی ہاتھ میں لیے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، نہ التجا تھی، صرف موت کی قبولیت تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں میری زندگی تھی، وہ روٹی، اور میرے سامنے 3 دم توڑتی زندگیاں تھیں۔ میرا نفس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ابراہیم، اسے کھا لو، تم خود مر جاؤ گے۔ اگر تم مر گئے تو علم کیسے حاصل کرو گے؟ یہ تمہارا حق ہے، تمہیں ملی ہے، تم نے نہیں مانگی۔ اور میرا دل، میرا ایمان مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، یہ امتحان ہے، یہ کتابی علم نہیں، یہ عملی امتحان ہے۔ مجھے اپنے استاد کا سبق یاد آیا جو انہوں نے پڑھایا تھا، اور وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔
میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، ابراہیم، کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رزق دیتا ہے یا یہ سوکھی روٹی دیتی ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس سوکھی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا میں نے جیب میں واپس رکھ لیا۔ وہ یہ ٹکڑا ہے۔ شیخ نے پھر صندوقچی کی طرف اشارہ کیا اور دوسرا ٹکڑا جو اس سے بڑا تھا میں نے اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ عورت نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک خود مرتا ہوا مسافر اپنی روٹی اسے دے رہا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی بندی، یہ لو اور بچوں کو کھلاؤ، شاید میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی لی، اسے چوما اور بچوں کو کھلانے لگی۔ میں ان کو کھاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میرا نفس مجھے ملامت کر رہا تھا، اب تم بھوکے مرو گے۔ لیکن پھر میں نے اپنی جیب میں موجود اس چھوٹے ٹکڑے کو دیکھا۔ میرا نفس مجھ سے لڑ پڑا، اب یہ چھوٹا ٹکڑا کھا لو، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لیکن جب میں نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا جس کے بچے ابھی بھی بھوکے تھے تو مجھے شرم آ گئی۔ مجھے لگا کہ جس رب کے نام پر میں نے آدھی قربانی دی ہے، اب اس کے بھروسے کو توڑنا بے ادبی ہوگی۔ میں نے وہ ٹکڑا بھی اپنی جیب سے نکالا اور اس عورت کے آگے رکھ دیا اور کہا، شاید تمہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑے۔ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے باری تعالیٰ، میں اس نوجوان کو نہیں جانتی، لیکن تو جانتا ہے۔ اس نے تیری مخلوق پر رحم کیا، تو اس پر رحم فرما۔ اس کے علم میں وسعت عطا فرما کہ دنیا اس سے پیاس بجھائے۔ اس کی دعا سن کر مجھے ایسا سکون ملا، ایسا اطمینان ملا جو میں نے زندگی بھر محسوس نہیں کیا تھا۔ میری بھوک اور پیاس جیسے ختم ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور بے ہوش ہو گیا۔ شیخ ابراہیم ایک لمحے کے لیے رکے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر انہوں نے خط کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، جیسے وہ الفاظ کو نہیں بلکہ اس منظر کو دوبارہ جی رہے ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی، انہوں نے پڑھنا جاری رکھا تو میں ایک خیمے میں تھا۔ میرے سرہانے ایک طبیب بیٹھا تھا اور میرے حلق میں ٹھنڈا پانی ٹپکایا جا رہا تھا۔ مجھے ایک تجارتی قافلے نے بچا لیا تھا جو اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اور اس عورت اور بچوں کو سب کو بچا لیا تھا۔ میں بچ گیا۔ وہ عورت صحت یاب ہونے کے بعد میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، میں نے اور میرے بچوں نے تمہارا دیا ہوا پہلا ٹکڑا کھا کر جان بچا لی۔ یہ دوسرا ٹکڑا تمہاری امانت ہے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا ایک لقمہ پوری زندگی کو کیسے بچا لیتا ہے اور کیسے قبولیت پاتا ہے۔ میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے لیا۔ میں نے اس خط میں یہ سارا واقعہ لکھا تاکہ میں کبھی بھول نہ جاؤں کہ میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس عورت کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم کے وہ دروازے کھولے جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں ابراہیم سے شیخ ابراہیم بن گیا، لیکن میں آج تک اس سوکھی روٹی کا ذائقہ نہیں بھولا۔
شیخ ابراہیم نے خط کو تہہ کیا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے اسے واپسی صندوقچی میں رکھا۔ پھر انہوں نے اس سوکھی کالی پڑ چکی روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے عبداللہ کے سامنے کر دیا۔ عبداللہ، شیخ کی آواز میں اب ایک باپ کی سی شفقت تھی۔ تم نے ثبوت مانگا تھا، یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا ثبوت نہیں ہے، میرا ثبوت وہ بھوک ہے جو میں نے اللہ تعالی کے لیے برداشت کی۔ میرا ثبوت، میری دلیل وہ پیاس ہے جو میں نے اس کے بھروسے پر سہی۔ وہ عبداللہ کے قریب آئے۔ محبت کا ثبوت یہ نہیں کہ تم کیا حاصل کرتے ہو، محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس کی رضا کے لیے کیا قربان کرتے ہو۔ یہ روٹی کا ٹکڑا، شیخ کی آواز بلند ہوئی، مجھے ہر روز یاد دلاتا ہے کہ میرا سارا علم، میری یہ درسگاہ، میری یہ عزت سب اس ایک لقمے کا صدقہ ہے جو میں نے خود نہ کھا کر اس کی مخلوق کو دیا تھا۔ یہ مجھے میرے نفس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ رزق وہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں، رزق وہ بھروسہ ہے جو ہم اپنے رب پر رکھتے ہیں۔ جب بھی میرا نفس مجھ پر حاوی ہونے لگتا ہے، جب بھی مجھے اپنے علم پر غرور آنے لگتا ہے، میں اس صندوقچی کو کھولتا ہوں، میں اس سوکھی روٹی کو دیکھتا ہوں اور خود سے کہتا ہوں، ابراہیم تو وہ ہے جو ایک روٹی کے ٹکڑے کا محتاج تھا۔ یہ سب تیرے رب کا کرم ہے، تیرا کمال نہیں۔ یہی میرا ثبوت ہے عبداللہ۔ شیخ نے روٹی کا ٹکڑا واپس صندوقچی میں رکھا۔ میرا ثبوت یہ ہے کہ مجھے اس دن صحرا کی تنہائی میں، بھوک کی شدت میں، موت کے خوف پر اپنے اللہ سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ شیخ ابراہیم خاموش ہو گئے۔ عبداللہ روتا ہوا آگے بڑھا اور شیخ کے قدموں میں گر گیا۔ استاد، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ثبوت مانگا تھا اور آپ نے مجھے ایمان سکھا دیا۔ شیخ نے اسے اٹھا کر گلے لگا دیا۔ اس دن درسگاہ میں موجود ہر طالب علم نے محبت کا وہ سبق سیکھا جو ہزاروں کتابوں میں نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ اللہ تعالی سے محبت کا ثبوت زبان نہیں، عمل ہے، اور وہ عمل سب سے بڑھ کر ایثار، قربانی اور توکل ہے، یعنی بھروسہ ہے۔